مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا میرے آقا مجھے بولا لیجے مجھ کو بھی دے مجھ کو بھی دے کھنا مدینہ ہے مجھ کو بھی دے کھنا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے اور دل فدا ہے مدینے والے پر دل فدا ہے مدینے والے پر ہاں کیا پیش کروں جانا کیا چیز تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے میرا تو دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور میرا مدینہ ہے دل منور میرا مدینہ ہے کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو قسم خدا کی مدینہ جنہوں نے دیکھا ہے قسم خدا کی مدینہ جنہوں نے دیکھا ہے میں چون لوں گا ہزاروں آنکھوں میں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا دنیا والے تو دیتے ہیں دنیا والے تو دیتے ہیں زخم دل کی دوا مدینہ ہے زخم دل کی دوا مدینہ ہے دنیا والوں سے اب وفا کیا ملے دنیا والوں سے اب وفا کیا ملے پیار دیتا مجھ کو تو پیار دیتا تو بس مدینہ ہے پیار دیتا تو بس مدینہ ہے کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدینہ
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ منور میری آنکھوں کو میرے شمش و دہا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمش و دہا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دتا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمش و دہا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمش و دہا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دتا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دتا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بری جنت ہبا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں فضا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرمان روا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرمان روا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمش و دہا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دتا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمش و دہا کر دے ہلو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ یا علی بڑی تشریف رکھ ہلو 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 بیٹھ جائیے
سبحان اللہ. ابھی آپ دارالعلوم حنفیہ کے ان طلبہ کی زبانی نعتیہ کلام سماعت فرما رہے تھے. اب جبکہ اولاد مخدوم سمنانی نبیر دور صوفی ملت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا شاہ عبد القادر اشرفی الجیلانی مدد اللہ النورانی المعروف قادری بابا رونق اسٹیج اور پھر کشمیر سے تشریف لائے ہوئے شیر کشمیر حضرت علامہ و مولانا جناب غلام رسول حامی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ رونق اسٹیج ہو گئے ہیں. آئیے اب میں مشہور و معروف نعت خان غلام حضور شیخ الاسلام حافظ و قاری غلام حیدر صاحب اشرفی کو میں زحمت دوں کہ وہ تشریف لائے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ چند اشعار پیش فرمائے. دو چار اشعار نعت پاک کے اس کے بعد انشاءاللہ شہرے کے کچھ اشعار پڑھے جائیں گے. پھر خطیب کشمیر سے قبل خلیفہ حضور شیخ الاسلام حضرت مولانا عبد القادر صاحب خان صاحب کچھ دیر کچھ باتیں پیش کریں گے. فوری طور پر انشاءاللہ تبارک و تعالی آئے ہوئے معزز مہمان کے حوالے مائک کر دیا جائے گا. پھر میں گزارش کروں گا کہ پنڈال سے باہر جو بھی لوگ ہیں جلسہ گاہ میں تشریف لائے، کرم نوازی ہوگی، مہربانی ہوگی. مد التماس جو بھی قریب باہر کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں برائے کرم جلد سے جلد، بالکل یہ پابندی والی محفل ہے. انشاءاللہ وقت مقررہ پر شروع ہو گئی، وقت مقررہ پر انشاءاللہ یہ پوری بھی ہو جائے گی. آپ بے فکر رہیے اور تشریف لے آئے. ابھی جیسے کہ سماعت فرما رہے تھے کہ نبی مختار کل ہے، جسے چاہے عطا کر دے. حضور شیخ الاسلام والمسلمین فرماتے ہیں مختار کائنات ہے، جو چاہو مانگ لو. مختار کائنات ہے، جو چاہو مانگ لو. اور میرے نبی حیات ہے، جو چاہو مانگ لو. میرے نبی حیات ہے، جو چاہو مانگ لو. میں حافظ و قاری غلام حیدر صاحب اشرفی سے گزارش کروں کہ وہ آئے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک نذرانہ عقیدت مل کر پیش فرما لے پڑے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی نعت کے چند اشعار اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل صحرا پڑھا جائے گا. تمام حضرات حضرت عاد الشریعہ کا لکھا ہوا یہ کلام ہے، ہو سکے تو مل کر پڑھنے کی کوشش کریں. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن. خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر
محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جاگے گا پر یہ نازن کے بردے کا دیکھیں گے سب پر یہ نازن کے بردے کا دیکھیں گے سب تھام کر ان کا دامن چلے جاگے گا تھام کر ان کا دامن چلے جاگے گا موج قطرہ کے ہمیں سے چلی جاگے گی موج قطرہ کے ہمیں سے چلی جاگے گی رخ مخالف ہوا کا بدل جاگے گا موج قطرہ کے ہمیں سے چلی جاگے گی رخ مخالف ہوا کا بدل جاگے گا جب اشارہ کریں گے وہ ناخدا جب اشارہ کریں گے وہ ناخدا اپنا بیڑا بھور سے نکل جاگے گا ہر نظر کانپ اٹھے کہ محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جاگے گا رب سلم وہ فرمانے والے ملے 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 وہ کیوں ستاتے ہیں اے دل تجھے وسوسے کیوں ستاتے ہیں اے دل تجھے وسوسے رب سلم وہ فرمانے والے ملے ہاں کیوں ستاتے ہیں اے دل تجھے وسوسے پل سے گزریں گے ہم بچت کرتے ہوئے پل سے گزریں گے ہم بچت کرتے ہوئے پل سے گزریں گے ہم بچت کرتے ہوئے کون کہتا ہے پاو پھسل جاگے گا اختر خستہ کیوں اتنا بے چین ہے مجھے کیا فکر ہو اختر او میرے یاور ہے وہ یاور بلاؤں کو جو خود میری گرفتار بلا کر دے اختر خستہ کیوں اتنا بے چین ہے او تیرا آقا ہاں آقا تیرا آقا شہنشاہ کونین لو لگا تو سگی شاہ لو لاگ سے لو لگا تو سگی شاہ لو لاگ سے غم مسرت کے سانچے میں ڈھل جاگے گا لو لگا تو سگی شاہ لو لاگ سے غم مسرت کے سانچے میں ڈھل جاگے گا ہر نظر کانپ اٹھے محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا چل کر بولے سبحان اللہ جہاں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے اور ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان ہے کہ جہاں پر سادات موجود ہو جہاں پر سید موجود ہو اور بالخصوص اولاد مخدوم اشرف وہاں پر مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہے آئیے مل کر دلہے میاں کے لیے یہ سحرے کے دعائیں اشعار پڑھتے ہیں ہو سکے تو دونوں ہاتھ کو اٹھا کر کے ان دعاؤں میں شامل ہو جائے رب تبارک و تعالی محمد مولانا جعفر صاحب کے حق میں یہ تمام اشعاروں کو قبول فرمائیں فضل رب سے آج جعفر اشرفی دولا بنا فضل رب سے آج جعفر
اشرفی دولہا بنا حسینرا سجا کے دولہا بنا خوش دعا خوش رنگ پھولوں کا سر سگرا سجا کے دولہا بنا سگرا سجا دولہا بنا سگرا سجا ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ حضرت ہے غوث الورا بہر امام احمد رضا حضرت ہے غوث الورا بہر میرے مدنی دیا ہو جعفر جھولا بن گیا جعفر جھولا بن گیا جعفر جھولا بن گیا او دولہا بنا سگرا سجا تے سعادت یا الہی حج کی ان کو بار یا الہی تے سعادت حج کی ان کو بار کو دکھا میٹھے محمد کا پیار کو دکھا پیارے محمد کا پیار زوجہ ان کی یا خدا کرتی رہے پردہ صدا زوجہ ان کی یا خدا کرتی رہے پردہ صدا حضرت فیلے حضرت عثمان غنی با حیا حضرت فیلے حضرت عثمان غنی با حیا حضرت سے آج جعفر اشرفی دولہا بنا نیک صورت نیک سیرت ان کو ہو اولاد عطا نیک صورت نیک سیرت ان کو ہو اولاد عطا نیک صورت نیک سیرت ان کو ہو اولاد عطا نیک صورت نیک سیرت ان کو ہو اولاد عطا ستا یا رب محمد کی مبارک آل کا واسطہ یا رب محمد کی مبارک آل کا ہو جعفر جھولا بن گیا جعفر جھولا بن گیا جعفر جھولا بن گیا سگرا سجا دولہا بنا سگرا سجا تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا تو صدا تو صدا تو صدا تو صدا رکھنا سلامت
جعفر ہمارا جب تلک زندہ رہے گا، جعفر ہمارا جب تلک زندہ رہے، ہو خدمت سنتوں کی یہ صدا کرتا رہے، ہو خدمت سیدوں کی یہ صدا کرتا رہے، ہو خدمت دین کی ہاں یہ صدا کرتا رہے، یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا اے خدا، یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا اے خدا، یا الہی تجھ سے ہے عطا کر کے دل کی دعا، یا الہی یا الہی تجھ سے ہے مرشد کے دل کی دعا، یا الہی تجھ سے ہے ماں باپ کے دل کی دعا، یا الہی تجھ سے ہے ہم سب کے دل کی دعا، فضل رد سے آج جعفر اشرف دولا بنا، سگرا سجا دولا بنا، سگرا سجا۔ السلام علیکم۔ آئیے جبکہ مولانا جعفر حسین کی شادی کی اس محفل میں کرم نوازی رہی سرکاروں کی، اور تشریف لائے اس موقع پر اولاد حضور مخدوم سمنانی اور شیر کشمیر حضرت پیر طریقت حضرت علامہ مولانا شاہ غلام رسول حامی صاحب قبلہ کرم نوازی، اور نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے، نسبت بڑی کام کرتی ہے۔ بہرحال وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اہل سنت والجماعت کے اصول کے مطابق آئیے ہم گلپوشی کرے ان شہزادوں کا، اولاد غوث محبوب یزدانی پیر طریقت حضرت علامہ مولانا شاہ عبدالقادر اشرفی الجیلانی کی گلپوشی کے لیے میں آواز دوں۔ دلہا میاں کے والد مولانا جعفر حسین کے والد صاحب جناب مشتاق حسین چوہان صاحب کو کہ وہ تشریف لائے، اور نبی حضور صوفی ملت حضرت علامہ مولانا عبدالقادر اشرفی الجیلانی قادری میاں کی گلپوشی فرمائے۔ جناب مشتاق حسین چوہان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور اب شیر کشمیر جناب علامہ حمید صاحب کی گلپوشی کے لیے میں دلہا میاں کے بھائی لیاقت حسین سے گزارش کروں کہ وہ تشریف لائے، اور آئے ہوئے معزز مہمان ان کی کرم نوازی رہی حضرت علامہ مولانا غلام رسول حامی صاحب شیر کشمیر کی گلپوشی جناب لیاقت حسین ملک صاحب فرمائے۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत और खतीब जीशान फाजिल नौजवान फखरे मोड़ा साहब हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल कादिर साहब खान साहब खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम की गुलपोशी के लिए मैं हाफिज मुख्तर साहब से गुजारिश करूं कि वो आए और मौलाना खान साहब की गुलपोशी फरमाए। हाफिज मुख्तर साहब जी आइए। उसके बाद नाथ खां हाफिज गुलाम हैदर साहब की गुलपोशी के लिए जी हाँ जी करम जी भाई सरकारों की निगाहों में रहना इससे बढ़कर माशाअल्लाह। नारे तकबीर, अरे वाह उसको कहा नारे रिसालत, जज़ाकल्लाह ताला खैर। खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम। और उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ हाफिज आफ्ताब साहब अशरफी तशरीफ लाए। हाफिज आफ्ताब साहब माशाअल्लाह। तो मैं ये चाहता हूँ अब्दुल कादिर साहब के दुल्हा मियाँ के हाँ तो इंशाअल्लाह अच्छा आप माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान या अली। अब नाथ का हमारे हाफिज गुलाम हैदर साहब की गुलपोशी के लिए मैं हाफिज हसन साहब से गुजारिश करूं कि वो आए और हाफिज गुलाम हैदर साहब की गुलपोशी फरमाए। अब जबकि आए हुए मोअज़्ज़िज़ मेहमान से नसीहत भरा बयान बातें हम समाअत फरमाई, इससे कब्ल खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना अब्दुल कादिर साहब खान साहब की ज़बानी भी कुछ बातें आप समाअत फरमाए। कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुका या अल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिमुका या नबी अल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। शादी खाना आबादी के मौके पर हाफिज मोहम्मद जाफर साहब अशरफी जो अल्हम्दुलिल्लाह शाही मस्जिद, जामा मस्जिद, शाही कोट सद्दाम हुसैन मस्जिद के मौज़िन साहिब हैं। अल्लाह इनकी शादी को खाना आबादी बनाए, बाबरकत बनाए, बामुराद बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। शादी बहुत सारी होती रहेगी, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आसान निकाह वो निकाह जिसमें बरकत भी हो, रहमत भी हो, जिसे हम कहते हैं शादी खाना आबादी। ये लफ्ज उस वक्त इस्तेमाल होगा जब शादी ऐसी हो जो नबी पाक ने कही है, सुन्नत के मुताबिक। बिलखुसूस हुजूर का एक फरमान था कि आयशा बाबरकत निकाह वो है जिसमें फरीकैन पर बोझ कम हो, यानी न लड़के वाले पर बोझ हो न लड़की वाली पर बोझ हो। अब मुस्लिम माशरे में शिद्दत के साथ जरूरत इस बात की है कि शादी करते वक्त इस बात का लिहाज किया जाए कि न बोझ लड़की वाली पर आए न लड़कों वालों पर आए, क्योंकि मौजूदा वक्त जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिसमें निकाह और शादियों में जो कर्ज लिया जाता है
اور سود کے نام پر جو قوم تباہ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ قوم مسلم کو اس بات کی ہدایت دے۔ نکاح بالکل آسان تھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانی کے ساتھ کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ اب رہی بات حافظ محمد جعفر صاحب اشرفی کی، تو الحمدللہ مؤذن ہے اور ریکارڈ ہے ہمارا شاہی کوٹ مسجد کا، دیگر کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، شاہی کوٹ مسجد کا اتنے سال ہوئے ہیں، نہ حافظ آفتاب نے، نہ میں نے، نہ کسی اور نے ان کو بانگی لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ یہ لفظ جو ہے نا، لفظ بانگی، یہ استعمال ہم نے کیا ہی نہیں، اور یہ مؤذن کی برکت ہے کہ آج الحمدللہ وہ شخصیت موجود ہے کہ اگر پہلے کی جانب اشارہ کروں تو جس کے بارے میں اللہ حضرت نے کہا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، اور اگر غلاموں کی جانب اشارہ کروں تو اللہ حضرت فرماتے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ حیات، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، جو یہ سراغ نعرہ رسالت، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تو الحمدللہ اسی عظیم شخصیتیں ڈانس وغیرہ سب میں ہوتے ہیں مگر وہاں برکت نہیں ہوتی۔ الحمدللہ آج آپ اپنی نگاہوں کو معطر بھی کر رہے ہو اور بابرکت بھی بنا رہے ہو، تو یہ صدقہ ہے، یہ فیضان مؤذن ہونے کا۔ اللہ تبارک و تعالی اس عہدے کو سمجھنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے، اور قوم مسلم کو اللہ تبارک و تعالی نکاح کے معاملات میں آسانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب بلا کسی تاخیر کے میں مائی آئے ہوئے معزز مہمان پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت اللہ غلام رسول حمی صاحب قبلہ مدذ اللہ العالی کے حوالے کروں۔ آئیے آئے ہوئے مہمان کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رونق اسٹیج شہزادہ حضور اشرف العلماء نبیر صوفی باصفا صوفی ملت حضرت سید عبد القادر اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ، تشریف فرما حضرت مکرمی علامہ عبد القادر خان صاحب، دیگر علماء کرام، تشریف فرما عاشقان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، محبان اولیاء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحاب الکرام الاجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب المبین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مولایا صلی وسلم دائما وابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته
لكل هول من الأحوال مقتهمي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یقینی طور انتہائی مسرت کی یہ مجلس ہے، محفل ہے کہ جہاں میری خوش نصیبی ہے کہ میں حضور شہزادہ مخدوم سمنان علیہ رحمت و رضوان کے بغل میں حاضر خدمت ہوں، اور ایک ایسی عظیم محفل میں جو ظاہری اعتبار سے سیرت کے حوالے سے نہیں، عرس کے حوالے سے نہیں، دنیا کے کسی سیاست، سیاحت یا کسی اور حوالے سے منعقد نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جس مجلس میں ایک ایسا کام کرنے والا انسان جس کی خاصیت صرف اور صرف چند الفاظ سے ہیں، لیکن وہ الفاظ دنیا کے ایک کونے سے شروع ہو کر دوسرے کونے تک جا کر ہی دنیا کے اندر نور اور نورانیت سے دلوں کو مزین، منور اور مجلہ کر رہی ہے. اس شے کو، اس آواز کو ہم اذان کہتے ہیں. اور یہاں کے پتہ چلا کہ جو مجلس نکاح، مجلس صحرا ہے، یہ جو کام کرنے والا ہے یہ برسوں سے موزن کا کام کر رہا ہے. تو میں اتنا بتانا چاہوں گا کہ دنیا کی ہزارہا مجلسیں، ہزارہا رونقیں ایک ساتھ جمع کیے جائیں تو ایک ایسا اذان دینے والا انسان مجھے یاد آیا جس کے قدموں کی آواز میرے آقا نے جنت کے اندر سن لی ہے، جو کہ حقیقت میں غلام تھا اور جس کے چہرے کا رنگ بیت اللہ کے غلاف کے طرح تھا. میں اس سے اسود یا کوئی اور لفظ بولوں تو یہ بلال کے ہاں بے ادبی ہو جائے گی. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. وہ فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا. وہ ایسا انسان جس کی چہرے کی رنگت بیت اللہ کے طواف کے خلاف کی طرح تھی، لیکن اس کے بول میں، اس کے آواز میں وہ تاثیر تھی کہ باوجود لکنت ہونے کے باوجود عرش کے نیچے سے بڑے بڑے فرشتے اس لیے آیا کرتے تھے کہ کب نغمے مصطفیٰ بلال کے زبان سے جاری ہو جائے. میں کہوں گا کہ آذان ایک ایسی شے ہے، آذان ایک ایسا نغمے مصطفیٰ ہے، نغمے توحید ہے
جس پر دنیا کے بڑے بڑے سکالرز کا ریسرچ ہے کہ دنیا میں 1 منٹ بھی ایسا نہیں گزرتا ہے کہ جس میں اذان جاری و ساری نہیں رہتی. کہ جب آپ تمام بر اعظموں کو سامنے رکھیں گے، ان پر غور کریں گے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک جگہ سے اذان شروع ہوتی ہے اور پھر اگلے صبح وہاں پر ختم ہو جاتی ہے. آخر کیا ہے یہ اذان؟ کس وجہ سے مؤذن کی عظمتیں اتنی ہیں؟ میرے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 مؤذنوں کے لیے خود نکاح ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے تشریف لے گئے. صحابہ کے بارے میں تو میں نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن صحابیوں میں سے 2 ایسے انسانوں کی شان اتنی عظیم ہے جو دونوں مؤذن، اذانیں دینے والے، اتنے اولوالعزم اور اتنے قریب صحابہ میں سے کہ جن کے تلاش نکاح کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ جعفر صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جہاں دنیا کے بڑے بڑے انسان جو حیثیت سے، دولت سے بڑے کہلاتے ہیں، کہ وہ سارے دولتیں اور دولت مند انسانوں کو اگر جمع کیا جائے، میرے مصطفیٰ کے غلام کے قدموں کی دھول نہیں بن سکتی ہے. کہاں بلال اور کہاں اس کے قدم مبارک، جن قدمین شریفین کی آواز میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں سماعت کی. کہ جب سارا کچھ رک گیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر چلے گئے. معراج کے دوران حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ وصف حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے معراج پہ، تو حضور غوث اعظم نے اس کو یوں فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو وہ روح ہے، جان ہے کائنات کی. اب حضور غوث اعظم ایسے سمجھا رہے ہیں کہ اگر کسی چیز میں جان ہی نہیں تو مردہ کہلاتا ہے. اس لیے انہوں نے اس ڈیفینیشن کو اس انداز سے ہمیں سمجھایا. وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس زمین میں رہنا، اس دنیا میں رہنا، یہی باعث حیات ہے. وہ فرماتے ہیں کہ روحی جسد الکونین وعین حیات الدارین. بس یہ 2 لفظ میں آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا اور پھر آپ سے رخصت لوں گا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، لوگ اس کے سرہانے آ جاتے ہیں، اس کے ٹانگوں کو سیدھا کیا جاتا ہے، اس کے منہ کو بند کیا جاتا ہے، اس کے آنکھوں کو ڈھکا جاتا ہے، اس کے بازوں کو سیدھا کیا جاتا ہے، تاکہ مرنے کے بعد جب اس کا جسم سکڑ جائے، ٹھنڈا ہو جائے، جو اس کا اعضاء، جو بدنی اعضاء میں سے کوئی ٹیڑھا رہ جائے تو وہ پھر درست نہیں ہو سکتا، سیدھا نہیں ہو سکتا ہے. حضور غوث اعظم سمجھا رہے ہیں کہ کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کی روح ہے، کیسی زندگی جو کائنات کی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے برکت سے ہے. کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو مبارک سانس لے رہے ہیں تو پوری کائنات کو سانس میسر ہو رہی ہے. کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے ہی کائنات کا وجود کھڑا ہے. سمجھا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ وعین حیات الدارین، ان کے ہی وجود سے 2 جہاں کی زندگی ہے. کیسی زندگی ہے، کس طرح کی زندگی ہے. سمجھا رہے ہیں کہ جب مردے کو بدن سے جب روح نکالا جاتا ہے تو مردہ کہلایا جاتا ہے. مردے کا ہاتھ اگر یوں رہ جائے تو واپس آنے کے چانسز نہیں. مردے کا جسم اگر ٹیڑھا میڑھا رہ جائے، سیدھا ہونے کی، درستگی ہونے کی چانسز ہی نہیں، کیونکہ وہ اس کے گرمی سے مشروط تھا، وہ اس کے زندگی سے مشروط تھا. سانس اندر تھی تو روح دھڑکن دل کی جاری تھی. اعضاء ابدانی سیدھے اور ٹیڑھے ہونے کے خدشات تھے. جب روح ہی نکل گئی، جسم مردہ ہو گیا، جسم میں حرکت نہ رہی، جسم ٹھنڈا پڑا، اب کچھ نہیں ہو سکتا. غوث اعظم سمجھاتے ہیں
समझाते आपने सुना होगा मुस्लिम की वो बात, आपने समझी होगी बैहकी की वो बात, आपने समझी होगी तिरमिज़ी की वो बात कि जिसमें कहा गया कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए मेराज पर, जब तशरीफ ले गए वापस जब तशरीफ लाए तो वक्त इतना गुजरा कि बस हुजूर तशरीफ लाए तो वो जंजीर जो दरवाजे की थी वो हिल रही थी। गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं अरे 27 साल का वक्फा है, जंजीर कैसे हिलेगी, किस तरह से हिलेगी, कैसे हिल सकती है? 27 साल का वक्त जिसमें बैतुल मुक़द्दस जाना हो, फिर वहां पर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रौनक वाली मीटिंगें हो, मुलाकातें हो, उनको उनकी नमाज की इमामत हो, फिर अल्लाह से मुलाकात, फिर जन्नतों की सैर, फिर सारा कुछ वो तयूर को देखना, कहकशां के वादियों को देखना, ये कैसे मुमकिन है इतनी ही देर में कि जंजीर हिलती रहे? गौसे आज़म फरमाते हैं वो हिलती न रही, बल्कि हकीकत यह थी कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम कुरे अर्ज़ से तशरीफ ले गए समावात के तरफ, वो जमीन पे मुर्दा पान आ गया, जान निकल गई, तो वो जो जंजीर थी वो इधर की रह गई। जब तक हुजूर तशरीफ लाए तो रूह वापस आई, जिंदगी फिर से बहाल हो गई, वो जंजीर फिर से हिलने लगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जाने कायनात जिंदाबाद। इसलिए आला हज़रत ने फरमाया जान है वो जान की, जान है वो, वाह, जान है। गौसे आज़म ने फरमाया वो मुर्दा दिल हो गया, जिस्म से वो कितना अच्छा हो, चेहरे से कितना अच्छा दिखाई दे, लेकिन अगर मुस्तफी असर रूह में बाकी नहीं तो समझ लेना वो मुर्दा है। अब बात को समझिएगा, वो फरमाते हैं कि मुर्दा और जिंदे की मिसाल यह है कि अगर 1000 बातें मुर्दे के जुबान से निकल आए उससे जिंदगी से ताबीर न करना, जिंदगी से ताबीर न करना। फिर जिंदगी है क्या मेरे गौसे आज़म? फरमाया जिंदगी उस दिल और रूह की देख लेना जो चले तो नगमे मुस्तफा जुबान से जाहिर हो जाए, जो बैठे तो मुस्तफा वाली बातें करे, जो चले तो मुस्तफा वाली अदाएं उसके अंदर हो। वो फरमाते हैं कि सबसे आला जिंदगी, सबसे आला कलिमात किसके होते हैं? कहते हैं कि जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोजिन होता है, उसके दिल में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात के कुछ खास हिस्से होते हैं। वो समझाता हूँ मैं कैसे। उनकी मशहूर मजलिस है 27वीं शाबान, और हुजूर गौसे आज़म दरस दे रहे हैं अपनी मजलिस में। अब इसमें से चंद लफ्ज़ आप सुन लेना और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जिस मजलिस में बैठे हैं वो आप एक मोजिन के हौसला अफजाई के लिए तशरीफ न लाएं, बल्कि आपने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पर अमल की। जब कयामत होगी, कयामत के दिन सबके जो कद होंगे, जो कदो कामत होगी वो यकसा होगी, लेकिन हदीस में है एक ऐसी जमात होगी बीच बीच में जिनकी गर्दनें लंबी होगी। आका से पूछा गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन लोग हैं? फरमाया बिलाल के पीछे चलने वाली जो मोजिन होंगे। यानी क़यामत के दिन मोजिन की गर्दन जो है वो लंबी होगी ताकि दुनिया को पता चले ये वो है जिसने नगमे तौहीद और नगमे मुस्तफ़ा सुनाया दुनिया में, और सुनाते सुनाते सारी जिंदगी बसर की। इसलिए हमने देखा लोग कहते हैं कि जब सैयदना बिलाल हबशी ने सफर हिजरत की हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वफात के ज़ाहिरी वफात के बाद तशरीफ लेने के बाद, तो सिद्दीक ने उसे रोक कर ये कहा मेरे आका कहाँ जा रहे हो? थे गुलाम, लेकिन सिद्दीक जैसा सहाबी कहता है कि मेरे आका, इसके वजूहत क्या थे? अब मेरे अल्फाजों पे गौर करना।
انسان جب کسی کے قریب آ جاتا ہے تو قربت میں عشق ہو جاتا ہے. یہ عشق نہ خریدنے والی شے ہے نہ دینے والی شے ہے، بس دیکھا اور عشق ہو گیا. جیسے آپ یہاں بھی شہزادے اشرف العلماء دامت برکاتہم عالیہ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو اس کی ذات سے، ان کے والد محترم سے عشق ہے. یہ عشق یوں ہی نہیں ہوتا، عشق کہیں وجہ ہیں. ایک وجہ ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے عشق ہو ہی جاتا ہے. خوبصورت ہو، بول اچھے ہو، سیرت اچھی ہو، کردار اچھا ہو، علم اچھا ہو، مزاج اچھا ہو، سخاوت ہو. جب سارے چیزیں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں تو یقینی طور خوبیاں ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ خوبی ہر سخت دل کو پگھلنے کے لیے مجبور کرتی ہے. اس لیے لوگ صدیاں گزر گئے کہ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ اجمیر کے درگاہ میں سونے والا انسان ایسا ہے جو صدیاں گزر گئی آج بھی نماز رہا ہے. شاہ شمنان کو دیکھ کے لوگ، سن کے لوگ کہتے ہیں ایسا کون ہے وہ کہ جو صدیاں بیت گئی کہ اولادوں کے اندر اتنا اثر ہے تو آقا کے اندر کیسا اثر ہے. اب لفظ سننا یہ اصل میں ہے کیا؟ جب انسان کے اندر جامعیت آ جاتی ہے، پختگی آ جاتی ہے، تو انسان کے اندر وہ جامعیت آنے کی وجہ سے جو اس کی خوبیوں کے اندر ڈل جاتے ہیں، جو اس کی تاثیر کو قبول کر لیتے ہیں، انہیں اس شے سے عشق ہو جاتا ہے. جیسے صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روشن دیکھا، حضور کو چلتے ہوئے وہ دیوانہ ہو جاتے تھے، حضور کے چہرے کو سونگھتے تھے، حضور کے رستے کو سونگھتے تھے، حضور کے جبین اثر کو دیکھتے تو دیوانہ ہو جاتے تھے. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنے بچوں کو قربان کرتے تھے، اپنے بیویوں کو چھوڑتے تھے، چلے آتے تھے. آقا ایک لمحے کے لیے ہمیں اپنی بارگاہ میں تو بیٹھنے دے، بس ہم وہی چاہتے ہیں اور ہمیں کوئی تمنا نہیں. آخر صحابیوں تمہیں ہوا کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب لعاب دہن ڈالتے ہیں تو اپنے دلوں کو ایسے تھام کے رکھتے ہیں، ہاتھوں کو آگے بڑھاتے ہیں، چہروں پہ مل لیتے ہیں. آپ کو ہو کیا گیا؟ جواب بھی آتا ہے ہمیں ان سے عشق ہو گیا. اب سنیے گا میری بات، سبحان اللہ. اب یہی عشق اس موزن کو بھی ہو گیا. ایسا عشق ہو گیا کہ جو ہی عشق ہو گیا تب سے ہی شروعات اس پہ سختیوں کی ہو گئی. میں یہ بات بتانا چاہوں گا آپ سب کو کہ اس دور میں عالم دین بننا، امام بننا یا موذن بننا بڑا سخت ہے. ہمارے دل ایسے ہو گئے کہ ہم معاشرے کی ہر برائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن امام کی اچھائی کو نہیں، موذن کی آواز کو نہیں. ہم گھروں میں بیٹھنے والے ایسے مسلمان ہوتے ہیں جو موذن کی آواز کو سن کے یہ کہتے ہیں کہ اس نے تو ہمارے سکون میں بے سکونی پیدا کیا، واہ اس کو کیا ہو گیا، اس نے اذان دی، الیاذ باللہ. لیکن یہ سفر ہی سختی کا سفر ہے، پریشانیوں کا سفر ہے، غموں کا سفر ہے. یہ غم کدھر سے شروع ہوتے ہیں کہ جس شے سے، جس ذات سے آپ کا عشق ہو جائے، جو ذات جتنی اعلیٰ ہے اس ذات کا عشق اتنا بڑا امتحان بھی چاہتا ہے. اب بات سنیے گا، اگر آپ کا عشق کسی اس شے سے، امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوگا. اگر کائنات میں سب سے اعلیٰ مخلوق، کائنات کے حبیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق ہوگا تو سمجھ لینا کہ امتحان بھی اتنا سخت ہوگا. پھر آپ دیکھیے اس امتحان کو، وہ آدمی جو صرف بکریاں چرانے کا کام کرتا تھا، اسے جب حضور سے عشق ہوا،
دیکھا حضور کو، بس دیکھنے کی تاب تھی، دیکھنے کی بات تھی، اتنا دیوانہ ہو گیا، اتنا پروانہ ہو گیا کہ ایک ہی لمحے میں حضور کا ایسا دیوانہ ہو گیا کہ اب وہ واپس آیا اپنے مالک کے ہاں، رہا نہ گیا کہ مالک کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعریفیں اور توصیفیں کرنے لگا۔ میں علی وجہ تیقن یہ کہتا ہوں کہ جیسے تعریفیں اور توصیفیں اس نے سنائی، کائنات کے کسی انسان سے ادا نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ عشق میں اتنا رنگ چکا تھا، عشق میں اتنا کھو چکا تھا، واپس آنے کی کوئی بات ہی نہیں۔ جب وہ اس پر اس کا مالک اتنا غصہ کرنے لگا کہ اس نے تپتی ہوئی ریگ پر اسے لٹایا، اس سے کوڑے لگوائے، اس سے طرح طرح کی اذیتیں دی، لیکن جتنی اذیتیں آتی گئی وہ اتنا عشق میں کامل اور واصل ہوتا گیا۔ تو اگر جعفر صاحب اسی راہ پہ ہے تو یقینی طور امتحان بھی بہت سخت ہوتے ہیں، امتحان بڑے سخت ہوتے ہیں۔ تو وہ امتحان ایسا تھا کہ تکلیفیں اتنی سخت تکلیفیں، ان تکلیفوں کے بیچ میں اب دیکھیے گا کہ چربی پگھلنے لگی ہے، احد احد کے ناری زبان سے ادا ہو رہی ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ سب کچھ جو آپ کہہ رہے ہیں اچھا وہ کہنا بند نہ کریں، تب تک عذاب سے آپ کو آزادی نہیں مل سکتی۔ نوجوانوں میری بات کو سنیے گا، اسلام پہ قائم رہنا، پھر عشق پہ قائم رہنا بڑی آزمائش، بڑے امتحانات ہوتے ہیں۔ اور اتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں تپ گیا، نہ اسے رات نظر آیا نہ دن نظر آیا، وہ بس تپتا رہا، تڑپتا رہا، وہ پروانے کے طرح تڑپتا رہا۔ اب دیکھیے ادھر وہ تکلیفوں میں جھوجتا ہے، ادھر تکلیفیں وہ کھاتا ہے، ادھر چربی اس کی پگھل رہی ہے، ادھر زبان اس کی باہر آ رہی ہے، ادھر احد احد کے نغمے وہ الاپ رہا ہے، ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے اقدس سے بے قرار ہو جاتے ہیں، صدیق کو بلاتے ہیں، آقا بات کیا ہے، بے چینی کیا ہے، کیوں بیٹھ نہیں پاتے ہیں، کیوں آپ کھڑا نہیں رہ پاتے ہیں، کیوں قیام میں لطف نہیں ہے؟ فرمایا کہ میری بے چینی کا وجہ، میری بے سکونی کا وجہ ایک ہی انسان ہے۔ کون ہے وہ؟ میرے آقا، وہ بلال جو میرے محبت میں تڑپتا ہے، کاش مجھ پر تم احسان کرو، اسے خرید کے لاؤ میرے پاس اور میں اسے قبول کر رہا ہوں۔ اب سنیے گا بات کو، جب تک عشق نہ تھا تب تک وہ بلال تھے، لیکن اب ایسے ہو گئے کہ خدا نے فرمایا بلال آ جاؤ، عشق سے پہلے بکریاں پال کر، بکریاں چرا کر گزارا کر رہا تھا، او پہلے بکریوں کا خیال رکھتا تھا، اب میرے محبوب کا خیال رکھا کرو۔ یقینی طور جو اللہ کے ذکر کو آج بھی بلند کرے گا، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رستہ جعفر صاحب کے لیے بنایا کہ آپ سب اس کے مجلس میں شریک ہو گئے، ہم بھی شریک ہو گئے، لیکن آج کے دور میں ایسے مجلس نکاح منعقد کرنا میں سمجھتا ہوں بڑی عظیم نعمت ہے۔ جہاں ہوٹلوں کے اندر، جہاں پارکوں کے اندر ہمارے نکاح کے مجلسیں نام کے ہوتے ہیں، پھر وہی سب کچھ جو رسومات غیر ہے، رسومات بد ہے، جس کو میرے آقا نے ناپسند فرمایا، وہ سارا کچھ ہم اپناتے ہیں، لیکن وہیں آج کی یہ مجلس نور ہے، اور آپ سب کے لیے مبارکبادی، اور جعفر صاحب کے لیے مبارکبادی کہ مجلس بھی مجلس صحرا اور مجلس نکاح ہے، لیکن جہاں سادات بھی بیٹھے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں، ساتھ ساتھ میں نعتیں بھی ہیں اور ساتھ ساتھ میں مصطفیٰ کی باتیں بھی ہیں۔ یہ کرم آقا کا ہے، یہی وجہ ہے کہ شاید ان کی صدائیں جو رات دن مسجد میں گونجتی ہے وہ مصطفیٰ کے در پہ قبول ہو چکی ہے۔
اللہ تعالیٰ انہیں ان کی آنے والی زندگی میں اور آپ سب کی اور ہماری زندگیوں میں سنت کی بہاریں عطا کریں اور ہمیں ہر خزاں سے محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمارے مشکلات کو، غم کو، ہمارے جتنی تکلیفات ہیں، امتحانات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو آسان کریں. اور اللہ تعالیٰ سے یہی دست بدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جعفر صاحب کی زندگی، اور یقینی طور یہ تو اشرفی سادات سے وابستہ ہے، اور یہی وابستگی آج اس مجلس کی رونق ہے، یہی نسبت کی وجہ سے آج یہ مجلس ہے. یہ دراصل اللہ کا لکھا اور بنایا ہوا نظام ہے، ورنہ میں کہاں سے کہاں گیا اور یہاں ایسی مجلس میں شریک ہوا. اللہ تعالیٰ اس ہماری شرکت کو، آپ کی شرکت کو، اور شہزادہ اشرف العلماء دامت برکاتہم العالیہ کی حاضری جو ہے وہ قبول کر کے اللہ تعالیٰ ہم سب کی گناہوں کی بخشش کرے. اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی تشریف فرما لوگ ہیں سب کی نصیب اتنے بلند کریں کہ ہمیں بھی توفیق ملے اپنی نسلوں کی نکاح خانیاں، شادیاں، خانہ آبادیاں ایسی ہو جائیں کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں ہوں اور حضور کی باتیں ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. اتنا کرم شاہ امم ہو، خالی روح سے بدن ہو، آپ کے شہر کا کفن ہو، اور مدینے میں دفن ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. کر کرم محبوب داور مرشدی مدنی میاں پر، کر کرم محبوب داور مرشدی مدنی میاں پر. عمر میں برکت عطا کر، علم میں برکت عطا کر، اور دین کی خدمت لیا کر. یا نبی اس کا بھلا ہو جس نے یہ محفل کیا ہو، شادی میں برکت عطا ہو، اور دین کی خدمت عطا ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيعنا يوم الجزاء محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
الفاتحہ علی حضرت روح النبی و اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا شفیع المذنبین یا رحمۃ للعالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم انا نسألک الہدى والعفاف والغنى یا رب العالمین. اللہم انا نسألک ہدا والعفاف والغنى یا رب العالمین. کریمہ کار سازا بندہ نوازا مالک و مولا بادشاہ تیرے فضل و کرم سے مولا اس تقریب سعید کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. مولا کریم حضور غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کے صدقے مولا جتنے بھی حاضرین و سامعین تشریف لائے مولا تعالیٰ سبھوں کو تو اپنے حبیب کے نالین پاک کے توسل سے سبھوں کی جان و مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. مولا کریم ہم سبھوں کی ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ تو اپنے حبیب کے نالین پاک کے توسل سے مولا ملک ہند میں امن عطا فرما. یا اللہ بیت المقدس کو دشمنوں کے شر سے آزاد فرما دے. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی تو حفاظت فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے جان و مال کی تو حفاظت فرما. مولا کریم ان کے ایمان کی حفاظت فرما. ان کے مکانوں کی تو حفاظت فرما. یا اللہ جتنے بھی سنی صحیح العقیدہ مسلمان آباد ہیں جہاں جہاں مولا تعالیٰ سبوں پہ اپنا خاص فضل فرما کرم فرما رحم فرما. یا اللہ تو ہماری مساجدوں کی حفاظت فرما. مولا کریم ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے مشائخین کی تو حفاظت فرما. ہمارے علماء کی حفاظت فرما. یا اللہ تو اپنے حبیب کے نالین پاک کے توسل سے مولا جن بہنوں کے رشتے نہیں ہیں غیب سے نیک صالح رشتہ عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. مولا کریم جو قرض میں مبتلا ہے انہیں قرض سے رہائی عطا فرما. یا اللہ حسنین کریمین طیبین کے صدقے طفیل مولا جن کے والدین تیری جوار رحمت سے جا ملے بارلا ان کی بے شمار بخشش فرما. یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کا سایہ ان بچوں پہ دراز فرما. یا اللہ تو اپنا خاص فضل فرما. مولا کریم جو لوگ تجارت میں پریشان زدہ ہیں ان کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ تو اپنا خاص فضل و کرم و رحم فرما. مولا کریم اس تقریب سعید کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. قبول فرما. اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کرید کرم کشا سربراہ شاہ کریمہ دستغیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں یک نظر کن سوئے ماں. امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن. یا غوث اعظم جیلانی یا غوث اعظم جیلانی کچھ رہے یا نہ رہے پر مولا نزاع کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے. نزاع کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تمامی حضرات اپنی جگہ بیٹھ جائیں, کافی پی کے جائیں. سارے حضرات جتنے ہیں سب بیٹھ جائیں.